يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا کو خالق کی کبریا میری آپ تمام دوست احباب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے. دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ کی محنت کو قبول و منظور فرمائے. جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، حق سننے، سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اللہ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیگر شان عطا فرمائی تو اس میں ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کو رجب جیسا مہینہ عطا فرمایا. رجب عطا فرمایا اور پھر شعبان عطا فرمایا اور پھر رمضان عطا فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب کے 3 لفظ جو ہیں رے، جیم اور بے، یہ رب کی رحمت ہے. جیم یہ حضور کی امتی کا جرم ہے، اور جو آخر پہ بے اور با ہے یہ بر ہے، بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رسول اللہ کے غلاموں کے گناہوں کو اپنی رحمت اور بھلائی میں چھپا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے گناہوں کو اپنی رحمت اور بھلائی کے درمیان چھپا دیتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں حضور کی رحمت کی بات نہیں کر رہا، میں رب کی رحمت کی بات کر رہا ہوں. اس مہینے کے اندر امتی کے گناہوں کو میرے اللہ نے کس میں چھپا دیا؟ اپنی رحمت میں اور اپنی بھلائی کے درمیان اس کے گناہوں کو چھپا دیا. حضور فرماتے اس کا ایک پہلا اشرا ہے، پہلے 10 دن ہیں، پھر 10 دن ہیں، پھر 10 دن ہیں، اور اگر ان 10 دنوں کے اندر ابتدائی 10 دنوں کے اندر بندہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے کہ سبحان الحی القیوم، اور پھر 10 سے 20 تک پڑھے سبحان الاحد الصمد، اور پھر آخری 10 دنوں میں پڑھے سبحان الرؤوف، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد و عدد ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اس ثواب کی نہ کوئی حد ہے، نہ اس ثواب کی کوئی حد ہے، اور نہ رب کی کائنات میں کوئی عدد ہے. دیکھیے ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو اس کو ایک دفعہ پڑھے 20 لاکھ نیکیاں ملے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ پڑھے 20 لاکھ نیکیاں ہیں. لیکن جو رجب کے وظائف ہیں، ان وظائف کی برکات کیا ہے کہ رب نے جب ثواب دینا نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی ثواب کا کوئی عدد ہے کہ اس کو گن سکے. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس کی پہلی جمعرات کو کوئی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے.
ثواب عطا فرماتا ہے، اور پہلی ڈگری ہے رضوان اکبر کی، رضوان اکبر کی ڈگری ہے، اور دوسری ڈگری ہے فردوس بری کی۔ یہ رضوان اکبر اگر آپ سمجھیں نا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہا، صدیق اللہ نے تجھے رضوان اکبر دیا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ فرمایا رب قیامت والے دن عام لوگوں پہ عام تجلی فرمائے گا، لیکن جب صدیق آئے گا تو صدیق اکبر پر خاص تجلی ہوگی۔ وہ تو صدیق ہے نا، یہاں جو صدیق کا غلام ایک روزہ رکھے تو جنت مل گئی، اگر 2 روزے رکھے تو رضوان اکبر بھی مل گئی، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ نے مقام بھی عطا فرما دیا۔ اور میرے تاجدار مدینہ فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کا 5 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر 3 روزے رکھ لیں جس میں ایک 27 کا بھی شامل کر لیں تو حضرت انس فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے دربار میں بیٹھا تھا اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرا امتی رجب کے 3 روزے رکھے اللہ رب العالمین اسے 900 سال، میرا رب اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں اگر میں نے یہ بات نبی پاک سے نہ سنی ہو تو میں کانوں سے بہرا ہو جاؤں۔ اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہ سنی ہو، حضور کا دربار تھا، صحابہ تشریف فرما تھے اور میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ رجب کے 3 روزے رکھنے والے تجھے اللہ 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میرے نبی پاک کے غلاموں بات یاد رکھنا، اگر یہ بات میں نے مدینے والے سے نہ سنی ہو تو میں کانوں سے بہرا ہو جاؤں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب یہ مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سنا رسول اللہ کے غلاموں نے تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ وہ کہتا ہے مالک میں تو جدھر ہی گیا نا تیرے نبی کے غلاموں کو میں نے عبادت کرتے دیکھا، عبادت کرتے دیکھا، میں نے تو ان کے گناہوں کو سنا ہی نہیں، میں نے ان کے گناہوں کو سنا ہی نہیں، کیونکہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ رجب پہرا ہے، 11 مہینے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر نیکیاں بھی بیان کرتے ہیں اور گناہ بھی بیان کرتے ہیں، مگر رجب چونکہ پہرا ہے یہ سنتا نہیں ہے، یہ صرف دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کے غلام نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، یہ گواہی دیتا ہے کہ مالک میں نے ان کو عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو رجب کا 1 روزہ رکھے بس یہ رجب ایک نہر ہے، دریا ایک نہر ہے جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نہر کا پانی عطا فرمائے گا اور وہ رجب کی نہر کا پانی ہوگا۔ اب میں وہ وظائف پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے حضور دلچسپی اس لیے ہے کہ آپ جتنے دوست احباب تشریف فرما ہے نا آپ پڑھیں گے نا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو صرف اپنا ثواب ملے گا، لیکن جتنے دوست آپ پڑھیں گے آپ سب کے پڑھنے کا ثواب، کیونکہ یہ وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کا ثواب میرے ذمہ آئے گا۔ 10 دن پہلے گزر گئے، سبحان الحی القیوم کے 10 دن گزر گئے، اور اگر نصیب والا تو پڑھ لے یا رسول اللہ کیونکہ مجھ تک میسج نہیں پہنچا سبحان الحی القیوم، اور یہ جو دن جا رہے ہیں ان میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس ایک لائن پہ غور فرمائیں، اس کے شروع میں سبحان اللہ لگا دیں،
سبحان اللہ الصمد ایک تسبیح عرض پڑھ لینی ہے، اور جب یہ 20 دن پورے ہو جائے رجب کے تو پھر ایک صرف تسبیح عرض پڑھنی ہے، سبحان الرؤوف۔ اللہ تعالیٰ بے حدت و عدد جو ہے حد بھی نہیں ہوگی اور عدد بھی نہیں ہوگا، اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرا خیال ہے میرے آنے کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ آپ بڑی دیر سے محفل سجا کر بیٹھے ہیں، بس اتنا قبول فرمائے اور دعا ہو جائے۔ بولیے، بڑا حوصلہ ہے جی 58 چک والوں کا۔ یہ 10:30 بج رہے ہیں، جماعت کتنے بجے ہوئی ہے؟ 7:30 بجے جماعت ہوئی ہے اور 10:30 بج رہے ہیں، گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ کوئی ہے ارادہ نہیں ارادہ جی؟ حضرت محترم، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، توجہ فرمائیے۔